حکم دیا ان سے بچ جا، تو اللہ کا ہو جا، اللہ کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے حضرت بہلول دانا یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بہلول دانا ایک دن بیٹھے تھے اور آپ مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں تو مٹی کے اندر اپنا پاؤں ڈال کر کے پھر وہ اس کے اوپر مٹی کے ساتھ ہاتھ ایسے دباتے ہیں، پھر پاؤں باہر نکالتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک گھر بن گیا۔ اس طرح حضرت بہلول دانا مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے۔ وہاں سے خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا اس وقت ایک الگ کیفیت اور مستی میں تھے، کہنے لگے کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہا جی بیچوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا قیمت کیا ہوگی؟ کہا صرف 1 درہم دے دو، میں تمہیں جنت میں محل عطا کر دوں گا۔ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ آج یہ الگ مستی کے اندر ہے، آج جذب کی کیفیت ہے، آج حضرت بہلول دانا ایک الگ مستی کے اندر ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس بات کو انہوں نے گزارا اپنے کانوں سے اور چلے گئے اس بات کو سنا، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ان کے ذہن میں تھا محل تو جنت میں ہے لیکن دنیا کے اندر یہ دیوانہ کیسے بیچ رہا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ مستانہ آدمی ہے، چلے گئے۔ وہیں سے ان کی بیوی زبیدہ وہ وہاں سے گزری اور انہوں نے بھی دیکھا حضرت بہلول دانا وہاں پہ کھڑے ہیں، اور حضرت بہلول دانا وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا کے میں انہیں بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہوگی؟ کہا وہی 1 درہم، 1 درہم دے دو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس نے 1 درہم خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی حضرت زبیدہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ اب محل لیا، وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اب جب رات کو سوئی حضرت خلیفہ ہارون الرشید بھی سوئے، زبیدہ بھی سوئی۔ اب ہارون الرشید خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ اس نے دیکھا ایک محل ہے جس کے اوپر دروازے کے لکھا ہوا ہے یہ وہ محل ہے جو ہارون الرشید کی زوجہ محترمہ زبیدہ کو عطا کیا گیا ہے، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ اب ہارون الرشید جو کہ بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس محل کے اندر جا کے کہ میری جو شہزادی ہے، میری جو زوجہ محترمہ ہے اس کا محل کیسا ہے۔ اب وہ دیکھنے کے لیے جب آگے بڑھا تو دربان جو کھڑے تھے محل کے پاس کہنے لگے کہ نہیں ادھر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہارون الرشید کہنے لگا جس کا محل ہے وہ میری بیوی ہے۔ کہا وہ دنیا کے اندر ضابطے تھے لیکن یہاں پہ ہر ایک اپنے اپنے محل کے اندر جائے گا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار کا محل ہے تو بن پوچھے آپ داخل ہو جائیں گے۔ کہا نہیں وہ دنیا کے ضابطے تھے، یہاں پہ ہر ایک اپنے محل کے اندر ہی داخل ہوگا۔ ہارون الرشید طاقت کے زور پہ جو ہر چیز حاصل کر لیتا تھا وہ آگے گھسنے لگا۔ جب اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، مجھے کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب وہ گھسنے لگا تو وہاں پہ جو دربان فرشتہ کھڑا تھا اس نے ایک تمانچہ رسید کیا خلیفہ ہارون الرشید پر، اور ہارون الرشید وہ تمانچہ کھایا۔ اب وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور جس پلنگ پر لیٹے تھے جب اللہ کے فرشتے کا تمانچہ لگا سیدھا زمین پہ آ گرے، اور جب زمین سے اٹھے ہوش آیا اب حضرت زبیدہ سے کہنے لگے زبیدہ جو تو نے محل خریدا ہے بہلول دانا سے، میں ابھی اس محل کی زیارت کر رہا تھا۔ کہا وہ محل مجھے بھی مل جائے گا؟ حضرت زبیدہ کہنے لگی مل جائے گا۔ کہا کہ پھر مجھے ابھی لے چلو۔ رات کو بڑے بے چین ہوئے کہ کاش میں بھی وہ محل خرید لیتا۔ حضرت زبیدہ سے کہنے لگے مجھے ابھی لے چلو۔ کہا اب تو پتہ نہیں بہلول کہاں ملیں گے، اس وقت کیا ان کی کیفیات ہوگی، صبح چلیں گے۔ جب صبح کا وقت ہوا ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، فوراً چل پڑے حضرت بہلول دانا کی طرف۔ اگلے دن دیکھا تو حضرت بہلول دانا پھر اسی طرح وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گھر بنا رہے تھے۔ اب ہارون الرشید ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، کہنے لگے
बहलोल अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब मिल जाता है। कहा क्या कर रहे हो? बहलोल वही मस्ती, वही कैफियत। कहने लगे जन्नत के महल बना के बेच रहा हूँ। कहा आज मिलेगा? जी मिलेगा। कीमत क्या है? तो कहने लगे आज अल्लाह ताला की सारी खुदाई, आज इसकी कीमत है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ मौजूद है वो उस महल की कीमत है। मुझे पूरी दुनिया के खजाने ला दो, मैं जन्नत के अंदर तुम्हें महल दे दूंगा। अब बहलोल दाना से हजरत खलीफा हारून रशीद पूछते हैं, कहते हैं कि बहलोल कल सिर्फ 1 दिरहम के अंदर महल और आज पूरी दुनिया के खजाने, उसकी कीमत, माजरा क्या है? तो मोहब्बत के साथ सुनिएगा ये जुमला हजरत बहलोल दाना का। आप इरशाद फरमाने लगे कल बिन डिठे लोग सौदा ले गए, आज हारून रशीद अपनी आंखों के साथ तुम महल देख करके आए हो। कहा जो बिन देखे मान लेते हैं उन्हें अल्लाह ताला थोड़ी ही कीमत के अंदर बड़े बड़े महल अता कर देता है। इसलिए कहा आज तुम तो अपनी आंखों के साथ देख करके आए हो, और जो चीज देख के खरीदी जाती है उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही हुआ करती है। इसलिए ये वो चीज है जिसको कुरान पाक ने बयान फरमाया, मुत्तकी वो है जो बिन देखे अल्लाह ताला को मान लेते हैं, ईमान बिल गैब रखते हैं। इसलिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान बिल गैब है। हमने ना कुरान पाक को नाजिल होते हुए देखा, ना फरिश्तों को उतरते हुए देखा, ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हमारा ये ईमान है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ एक एक जुमला दुरुस्त है, और सरकार ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो बरहक है। हमारा उस पे ईमान भी है, हमारा उस पे यकीन भी है। इसलिए यही चीज है जिसको कहा गया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि मुत्तकी वो है जो बिन देखे मान लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें मुत्तकी लोगों की सफ में शामिल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को तकवे के नूर से, तकवे की तहारत से पाकीज़ा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैहि इल्लल बलाग।